نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام مدینہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مدینہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے، مدینہ جو ہم سب کی محبتوں کا مرکز ہے، مدینہ جسے مکہ کے حرم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرم قرار دیا، جہاں جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ احد واقع ہے، مدینہ جسے اسلام سے قبل یثرب کہا جاتا تھا، جسے آج مدینہ منورہ کہلانے کا شرف حاصل ہے، جو طیبہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ وہ مکہ سے تقریباً 260 میل کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے۔ مدینہ وہ جگہ جہاں مسجد نبوی واقع ہے، جہاں مسجد قباء ہے، جہاں مسجد قبلتین ہے، جہاں جنت البقیع ہے، جہاں دور اسلام کی بہت سی یادگاریں ہیں، جہاں جانے کے لیے ہر ایک کا دل تڑپتا ہے۔ مدینہ کی زیارت اور مدینہ کا سفر شوق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل اور نبی تھے، ان کی زبان پر تو نے مکہ کو حرم مقرر کیا۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ اور پیغمبر ہوں، میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان تک حرم قرار دیتا ہوں، یعنی اس جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المدینۃ حرم، مدینہ حرم ہے۔ مدینہ کا حرم جبل عیر سے جبل ثور تک ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس میں کوئی بدعت کی جائے۔ جو مدینہ میں بدعت ایجاد کرے گا اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ برے آدمیوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کا میل دور کر دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوں، اگر انہیں اس کی برکت اور فضیلت معلوم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب ایمان سمٹ کر مدینہ میں اس طرح لوٹ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں سما جاتا ہے، یعنی دنیا میں اس قدر فساد عام ہو جائے گا کہ ایمان جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی واپس وہیں آ کر ٹھہر جائے گا۔ مدینہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مدینہ اسلام کا قبہ ہے، ایمان کا گھر ہے، ہجرت کا مقام ہے، حلال و حرام کے معلوم ہونے کا ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی اگر کوئی شخص وہاں جاتا ہے اور اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نے فرمایا، جو مدینہ کی مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرے میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ یعنی ادب اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں جا کر کوئی شکوہ زبان پر نہ آئے، کسی تکلیف کا ذکر نہ کیا جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ قیامت کے دن سب سے پہلے مدینہ والوں کی سفارش کریں گے۔ فرمایا، سب سے پہلے میں جن لوگوں کی سفارش کروں گا
وہ مدینہ والے ہیں، پھر مکہ والے، پھر طائف والے ہوں گے۔ مدینہ میں موت باعث سعادت ہے، موجب شفاعت ہے۔ سب سے پہلے یہیں کے لوگ اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول مجھ سے زمین شق ہوگی، یعنی آپ سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر میں بقیع والوں کے پاس آؤں گا، وہ اٹھیں گے، پھر مکہ والوں کا انتظار کروں گا، تو میں دونوں حرمین کے لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ روانہ ہوں گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو مدینہ ہی میں مرنا چاہیے، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کا میں گواہ اور ضمانتی بنوں گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں موت کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پھلوں کے لیے بھی برکت کی دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت ہی برکت کر دے، اور ہمارے پیمانے میں بھی برکت عطا فرما، یعنی ناپ تول بھی برکت والا کر دے۔ اسی لیے وہاں کی کھجوریں پوری دنیا کی کھجوروں سے زیادہ بہترین ہیں، اور خصوصاً عجوا کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح عجوا کھجور کے 7 دانے کھا لے اس کو زہر نقصان نہیں دے سکتا۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ مقام عالیہ کی عجوا شفا ہے، اس کو نہار منہ کھانا تریاق ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عجوا جنت کا پھل ہے۔ کھجور تو کھجور، مدینے کا غبار بھی باعث شفا ہے، خاک مدینہ میں بھی برکت ہے، اور وہ مہلک بیماریوں کے لیے تریاق ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو پیچھے رہنے والوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ سے آ کر ملے، جس کی وجہ سے گرد و غبار اٹھا۔ تو آپ کے بعض ساتھیوں نے اپنے ناک کو ڈھانک لیا، یعنی غبار کی وجہ سے، منہ پہ کپڑا ڈال لیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس غبار میں ہر بیماری سے شفا ہے، یہاں تک کہ کوڑ اور برس سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اس خطے کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں ان کا دل نہیں لگتا تھا، ان کو اپنا گھر یاد آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ اور آپ کے ساتھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور زندگی کے آخری لمحات تک آپ نے یہیں قیام فرمایا۔ آپ نے مدینہ کی محبت کی دعا بھی فرمائی، اے اللہ تو مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جیسے کہ مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کو ہمارے لیے صحت یاب بنا دے، اور اس کے پیمانے میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو مدینے کی محبت میں سواری کو تیز کر دیتے۔ آپ نے مدینہ کی برکت کے لیے دعائیں بھی فرمائیں، اے اللہ تو مکہ سے دگنی مدینہ منورہ میں برکت عطا فرما۔ اسی لیے مدینہ میں نہ طاعون آ سکتا ہے، نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سوا اور کوئی شہر نہیں جہاں دجال نہ جائے۔ مدینہ کی تمام گھاٹیوں پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہے، جس میں نماز
1000 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نماز سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں ریاض الجنہ واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف اور منبر کے درمیانی جگہ کو روضۃ الجنہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ بخاری کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے بستی قباء میں قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران آپ نے دنیا اسلام کی پہلی مسجد کا افتتاح کیا اور اس کی بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھی۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بھی بے حد اجر و ثواب ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو شخص پاک ہو کر یعنی وضو وغیرہ کر کے اپنے گھر سے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل مسجد قباء میں جاتے اور وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ گویا مسجد نبوی کے بعد مدینہ میں سب سے افضل مسجد قباء میں نماز ادا کرنا ہے۔ مدینہ میں آپ کا روضہ مبارک بھی ہے۔ جب اس پر حاضری ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیے، اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی۔ مسجد نبوی سے تھوڑی ہی دور جنت البقیع ہے جہاں ہزاروں صحابہ کرام دفن ہیں، اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی بہت سے نیک لوگ وہاں پر دفن ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس قبرستان سے قیامت کے دن 70,000 آدمی ایسے اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کے پاس آتے، ان کے حق میں دعائے مغفرت فرماتے، اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد، اے اللہ تو بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما دے۔ ازواج مطہرات امہات المومنین بنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی، حضرت حلیمہ سعدیہ، امام مالک اور دیگر بہت سے صحابہ اور تابعین وہاں پر دفن ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں مدینہ اور مدینہ والوں کی محبت راسخ کر دے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ واقع اور کہتے ہیں کہ اس پہ جس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، اس کی کیا حقیقت؟ جی ہاں، اصل میں روضۃ الجنہ کا مطلب ہے جنت کا باغیچہ۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ جنت کی زمین سے یہاں پر لایا گیا ہے، جیسے حجر اسود جنت سے لایا گیا، مقام ابراہیم کا پتھر جنت سے لایا گیا، اسی طرح یہ حصہ جنت سے لایا گیا ہے، اور جو شخص یہاں عبادت کرے گا وہ اس کے بدلے میں جنت کی زمین میں حصہ پائے گا۔ اس کا معنی بعض علماء نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر کی جانے والی عبادت کا بدلہ جنت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی میری ساتھی نے پوچھا کہ ریاض الجنہ میں جو بھی 2 رکعت نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور یہ بات اتنی زیادہ عام ہے، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب میں مسجد نبوی میں گئی تو لوگ باقاعدہ وہاں لیڈیز جھگڑ رہی تھی اور لڑائیاں ہو رہی تھی، دھکے دے رہے تھے ایک دوسرے کو۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اگر یہ یہاں نماز نہیں پڑھیں گے 2 نفل تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس سے مجھے ایسے لگا
کہ ایک مزید بہت بے چینی کی سی کیفیت ہے وہاں، تو اس میں تو نماز میں نہ خشوع ہوا نہ کچھ ہوا، تو پھر اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے کہ صرف اس مقام پر نہیں، حج کے پورے سفر میں انسان کو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے مہینے معلوم ہیں، جو ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے نہ وہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، اور نہ ہی اس دوران کوئی جھگڑا کرے، یعنی بطور خاص منع کیا گیا ہے. اور پھر وہ جھگڑا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کسی طور پر بھی جائز نہیں. آپ کو معلوم ہے حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. ایو یوم ھذا، کون سا دن ہے؟ حرمت والا دن. ایو بلد ھذا، کون سی جگہ یہ؟ حرمت والی. فرمایا ایک مومن کی حرمت، اس کی جان مال عزت کی حرمت اس مہینے، اس جگہ اور اس دن سے بھی زیادہ ہے. ان سب جگہوں کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن انسانیت کا احترام اس سے بڑھ کر. سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم ہے تین کی اور زیتون کی، جو فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ ان کی پیداوار کی جگہ ہے. وطور سینین، جس پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور اس کی وجہ سے اس پہاڑ کی بڑی عزت ہے. قرآن پاک میں سورۃ الطور ہے، طور کی قسم کھائی گئی. وہذا البلد الامین، اور یہ امن والا شہر، یعنی مکہ کی قسم کھائی. یہ قسم کھا کے، یعنی ان سارے مقدس مقامات کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے احسن حال پر پیدا کیا ہے، سب سے بہترین بناوٹ پر پیدا کیا ہے. اسی طرح ایک اور صورت میں سورج، چاند اور دیگر بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نفس انسانی کی قسم کھاتے ہیں. یہ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے، اس لیے انسان سب سے محترم چیز ہے. اور پھر ایمان والے، اور پھر اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے، اللہ کے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا صرف اپنی عبادت کو یقینی بنانے کے لیے، اس میں کیا خیر اور بھلائی ہو سکتی؟ سفر حج میں، سفر مدینہ میں قدم قدم پر اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر کسی وجہ سے ہمیں وہاں نفل کا موقع نہ بھی خدا نہ خواستہ مل سکا تو بار بار کوشش کی جا سکتی ہے. اس کے باوجود اگر آپ سمجھیں کہ لڑائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو لڑائی چھوڑ دیں اور نفل بھی چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو قبول کر لے گا انشاءاللہ اور آپ کو اس کا اجر دے گا. لیکن لڑ جھگڑ کر، دوسروں کو تنگ کر کے، پریشان کر کے ایسی عبادت کرنا، یہ عبادت کی روح کے منافی ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. آنٹی، کیا بیت اللہ کا حج کرنے کے بعد مدینہ جانا ضروری ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ جہاں تک حج کا تعلق ہے اس کے مناسک تو مکہ میں ادا ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص صرف مکہ جاتا ہے تو حج کا فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے. اگر وہ کسی عذر، بیماری، مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی مشغولیت کی وجہ سے وہ مدینہ نہیں جا سکتا تو ایسا نہیں کہ اس کا حج نہیں ہوا، حج ہو گیا. حج کے سارے مقامات مکہ میں ہیں، مدینہ میں حج کے لیے نہیں جاتے. یعنی حج کا مدینہ سے تعلق نہیں ہے براہ راست. لیکن جب آپ مکہ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کی زیارت بھی ایک بہت نیکی کا کام ہے. جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا، آپ نے مدینہ کو بہترین جگہ قرار دیا، اس کی محبت کی دعا کی. آپ نے فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر جگہ ہے، کاش انہیں پتا ہوتا.
تو لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہ جانا چاہتے. حضرت عمر اس میں اپنی موت کی دعا مانگتے کہ اللہ میری موت یہیں پر آئے. تو جس شخص کے اندر ایمان ہوگا وہ مدینہ جانے کی تڑپ ضرور رکھے گا. اور حج ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ حج کے لیے انسان اس ملک میں جاتا ہے تو پھر مدینہ جانا بھی آسان ہوتا ہے. اگر ہم ایک دفعہ حج کر کے واپس اپنے ملک میں آ جائیں اور دوبارہ صرف مدینہ کے لیے جائیں تو شاید یہ ہمارے لیے مشکل ہو اور ہم ایسا نہ کر سکیں. اس لیے ایک ہی سفر میں دونوں جگہ جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں اس کا تو ایمان ہی نہیں. تو وہاں کا سفر آپ کی محبت کا ثبوت بھی ہے. اور وہاں تاریخ اسلام کے بہت سے مقامات بھی ہیں. اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مدینہ کا سفر ضرور کرنا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ روزہ رسول پہ حاضری کے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو یہ سعادت نصیب کرے تو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی بے ادبی اور گستاخی نہ ہونے پائے. اور وہ کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 تو وہی بات کہ آپس کی لڑائی. نمبر 2 یہ کہ انسان کے اوپر ایک خاص ادب اور احترام کی کیفیت ہونی چاہیے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند آواز سے بات کرنے سے آپ کی موجودگی میں منع فرمایا. تو جہاں آپ کا مدفن مبارک ہے اس کے قریب بھی شور و غل کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یا بے پرواہ ہو کے بیٹھنا، ذکر اور عبادت نہ کرنا، گپ شپ میں مصروف ہونا یا پھر ہنسی مذاق اور جوکس، یہ تمام چیزیں منع ہیں. آپ جائیے، جا کر درود و سلام پڑھیے، جگہ ہو تو ریاض الجنہ میں نفل پڑھیے اور ادب و احترام کے ساتھ واپس آ جائیے. وہ مقام عام مقامات کی طرح نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یا آپ کے مدفن کے قریب کسی قسم کی گستاخی یا بدعت یا کوئی غیر اسلامی فعل انسان کے باقی اعمال کو ضائع کر سکتا ہے. اور ایک اور بات جس کا خاص خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ وہاں بھی موجودگی کے دوران عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، دعا اللہ ہی سے مانگنی ہے. کیونکہ ہر نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرنی. اور آخر میں ایک دعا پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں. اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد. اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کو محبوب بنا دے جیسے ہماری محبت مکہ سے ہے یا اس سے بھی بڑھ کر. اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت رکھ دے. اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا. اللہم ارزقنا جناہا، اے اللہ ہمیں اس کے پھل عطا فرما. وحببنا الی صالح اہلہا، اور ہمیں اس کے نیک بندوں کا محبوب بنا دے. وحبب صالح اہلہا الینا، اور وہاں کے نیک بندے ہمیں محبوب ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.